دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم، کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ الکریم، اسی ایمان جیسی نعمت کی وجہ سے آج ہمیں رمضان کی قدر نصیب ہوئی۔ عشرہ رحمت کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹا، اسی طرح عشرہ مغفرت کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، رمضان کی قدر کرنا، عشرہ مغفرت آنے پر مغفرت طلب کرنا، عشرہ رحمت کے آنے پر رحمت کا سوال کرنا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی، یہ سارا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ الکریم اعتکاف میں نیو مسلم ایمان جنہوں نے نیا قبول کیا، ان کے جو ہمارے نگران ہیں الحمدللہ پاکستان پر نگران مجلس، ان کے آپ کو انٹرویو بھی کروائیں گے اور نئے مسلمان ہونے والے اعتکاف کے اندر جو کثیر عاشقان رسول ہیں ان کی زیارت بھی کرائیں گے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان بھائی، جن کا شعبہ ہے فیضان اسلام آئی این سے فیضان اسلام کے حوالے سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ کثیر تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں، یہ کون ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، یہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا سلسلہ ہے؟ الحمدللہ شعبہ فیضان اسلام جو کہ غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا سلسلہ کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی ضروری باتیں سکھانے کا، اور ان کو دین کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر جو چیزیں ہیں الحمدللہ اس کو سکھانے کے حوالے سے ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ایک کثیر تعداد اعتکاف میں بیٹھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کثیر تعداد کے اندر کم و بیش 49 نیو مسلم عاشقان رسول ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے سندھ کے مختلف شہروں سے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں سے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شعبے کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں جن 29 مقامات پر اعتکاف کا ایک ماہ کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ الکریم میری معلومات کے مطابق کئی نیو مسلم ایک ماہ کے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے ان میں جو 49 اسلامی بھائی نیو مسلم اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جو اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان میں سے 12 سے 13 اسلامی بھائی وہ ہیں جو امامت کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یعنی پہلے غیر مسلم تھے، پھر الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ اچھا، جب یہ نیو مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے گھریلو مسائل کا سامنا کافی ہوتا ہوگا، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی، اس میں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد ان کے عزیز و اقارب ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور واقعی یہ بڑا ایک تشویش والا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک فرد نے جس نے اپنی زندگی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گزاری، اور دین اسلام کے خاطر وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، واقعی قربانی ہے یہ ان کی بہت بڑی، اور اللہ کی رحمت سے اس طرح کے نیو مسلم کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک اہتمام کیا ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ ان کا سہارا بنتی ہے۔ الحمدللہ
ان کی دینی اور تعلیمی تربیت بھی کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی مدنی مرکز میں ماشاءاللہ نیو مسلم حاضر ہیں اور اللہ کی رحمت سے یہاں پر ان کا سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ ہے اور مدنی مذاکرے بھی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ ان کی شرکت ہو رہی ہے. تو اس طرح یہ الحمدللہ ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا مطلب ہے کہ جب یہ نیو مسلم اسلام قبول کرتے ہیں دعوت اسلام ان کو چھوڑ نہیں دیتی کلمہ پڑھا کے، اس کے بعد علم دین سکھاتی ہے، ان کے اخلاقیات سارا کچھ سکھاتی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے اس شعبے کا بھی کہ یہ صرف مسلمان نہیں کرتی، مسلمان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو دین اسلام کی ضروری باتیں سکھانا، یعنی دین سے وابستہ کرنا، قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے ان کو تعلیمات دینا، اور اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دعوت اسلامی انہی کے علاقوں میں اسلامک سینٹر بھی بنا. ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ. تک کئی شہروں کے اندر الحمدللہ نیو مسلم کی آبادیوں میں دعوت اسلامی اسلامک سینٹر بنا چکی ہے، جہاں پر الحمدللہ ان کے گھر والے جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے بھی سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا ہے. پھر ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے الحمدللہ وہاں باقاعدہ معلم امام موجود ہوتے ہیں جو ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہم بھی ان لوگوں کو مسلمان کریں، نیکی کی دعوت عام کریں. اچھا کوئی ہر شخص ہی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے یا مسلمان کر سکتا ہے؟ اس کے کیا SOPs ہوتے ہیں، کیسے مینیج ہوتا ہے کہ کس کو کیسے دعوت دینی ہے کہ وہ اسلام کی قبول کر لیں؟ دیکھیں یہ تو ایک حکم ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے آپ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو یہ شرعاً اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، بعض دفعہ کنفیوز ہوتی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہم کسی امام صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، کسی عالم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے امیر اہل سنت نے بھی کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں باقاعدہ اس کی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم آپ سے مسلمان ہونے کے لیے کہتا ہے تو آپ نے اس کو فوراً کلمہ پڑھانا ہے، نہ کہ امام صاحب کے پاس، نہ کہ کسی عالم صاحب کے پاس، کیونکہ یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ جیسی کوئی شخص آیا تو اس شخص کو، غیر مسلم کو، اس نے تقاضا کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اب وہ اس کو فی الفور مسلمان کر دے، یعنی پہلا کلمہ اس کو پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب یہ مسلمان ہو گئے. کلمے کے ساتھ اور کون کون سے الفاظ کہے گا کہ جیسے کوئی توبہ کروائے گا؟ اس میں ایک تو یہ کہ اگر جو اس طرح کے جن کو پتہ نہیں ہے کہ مزید کیا کرنا ہے، یعنی کوئی غیر مسلم آیا تو اب اس کو کس طرح مسلمان کرنا ہے، تو پہلا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صرف پہلا کلمہ پڑھا دیں. الحمدللہ مسلمان کے بچے کو کلمہ آتا ہے، پہلا کلمہ، تو اب اس کو پہلا کلمہ پڑھا دیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو پہلے اس کا مذہب تھا، یعنی جس مذہب سے وہ آیا ہے اس مذہب سے اس کو توبہ کرا دی جائے کہ میں اپنے پچھلے مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرتا ہوں. تو اس طرح وہ اس کو یہ جملے دہرا دیے جائیں اور وہ کلمہ پڑھ کر اس کو مسلمان کر دیا جائے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. راشد علی شیخ. راشد علی شیخ، آپ نیو مسلم میں، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے اسلام قبول کیا؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے اسلام قبول. 3 سال ہو گئے. کہ ماشاءاللہ اعتکاف مجھے اچھا لگا، آنے میں بھی مزہ آیا بہت. مزید اعتکاف کرنے سے یہاں پہ سکون ملتا ہے، اعتکاف کرنے سے روحانیت ملتی ہے، میرے اہل سنت کا فیض بھی ملتا ہے یہاں پہ اعتکاف میں. جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تو کون کون سا علم دین حاصل سیکھا؟ جی جب سے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ نماز سیکھی ہے اور بھی قرآن پاک سیکھا ہے، اور بھی کچھ مسائل ایسے ہیں، حدیث، غسل کے طریقے، نماز کے فرائض، مسائل وغیرہ وغیرہ سیکھے ہیں کچھ. ابھی آگے کیا نیت ہے آپ کی مزید اعتکاف کے بعد؟ ماشاءاللہ مزید نیت ہے کہ یہ امامت کورس مکمل کریں گے اور بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، قابلیت کریں گے کہ آگے جائیں گے اور بھی بڑھیں گے آگے. عبدالرحیم سائیں. اسلام میں داخل ایسے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھتے تھے، اس لیے پہلے موبائل تھا، چھوٹا اس میں دیکھتا تھا موبائل. محمد دلشیر. ابھی تک کیا کیا سیکھا آپ نے اعتکاف کے اندر؟ بس مسائل نماز وغیرہ، تربیت، کچھ اخلاق، کچھ بڑے چھوٹوں کا ادب، یہ سیکھا ہے. محمد حنیف. آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ جی میرے والد صاحب نے اسلام قبول کیا تھا، میری پوری فیملی نے، اس کے بعد میں نے اسلام میں پیدائشی مسلمان ہوں. جی ہاں. تو فضائل مدینہ آپ ایک ماہ کا اعتکاف کریں؟ جی.
تو اعتکاف کے اندر آپ نے کیا سیکھا، کیسے محسوس کریں؟ گاؤں میں تو ویسے روزے تو رکھ لیتے لیکن اعتکاف نہیں کرتے، اور یہاں میں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم اعتکاف میں بھی ہیں اور صبح شام مدنی مذاکرہ بھی سنتے ہیں۔ شان علی نام ہے میرا، ہمارے چند سال ہوئے ہیں مسلمان ہوئے کے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے جو نگران ہیں ان سے رابطہ، انہوں نے خود ہمارے پاس آئے، ہمارے کو بولا کہ آؤ دین کی بات سیکھیں، اس میں مزہ ہے، تو ہمارے کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے جو نگران ہیں ان نے بہت سکھایا ہے، اور امامت کورس بھی ہم کر رہے ہیں۔ میرا نام ریاض احمد شیخ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی دعوت اسلامی والوں نے آپ کی تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا یا آپ پہلے کچھ اور کرتے رہے؟ نہیں، دعوت جب ہم نے اسلام قبول کیا تھا تو اس سے 2-3 سال ایسے بیٹھے تھے، یہ مزدوری دھندا کرتے تھے، تو دعوت اسلامی ہمارے پاس وہ آتے تھے، پھر ہمارے کو بولا چلو آپ کو دین کی سکھاتے ہیں، تو ہمارے کو اللہ پاک کا احسان ہے کہ آج ہمارے دعوت اسلامی نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا ہوا ہے۔ صبح فجر کے بعد جو نگران شورا بیان کرتا ہے بہت مزہ آتا ہے، اور اس سے بعد جو ہمارا مرشد امیر علیہ سنت کا دیدار ہوتا ہے بہت دل خوش ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جب ہم امامت کورس 10 ماہ کا فارغ ہو گئے تو انشاءاللہ اپنے گاؤں میں جو مسجدیں ہیں وہاں پہ ہم امام بن کے وہاں پہ اس کو ہم نمازیں وغیرہ جو سکھائیں گے۔ انور علی۔ اچھا انور علی بھائی، یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو کتنے عرصہ پہلے آپ نے اسلام؟ 3-4 سال سے پہلے آ کے بہت بات سکھاتے ہیں، جو بہت بتا رہے ہیں، ماں بھی کے ادب، جو بڑے نے جو چھوٹے کو ادب سکھاتے ہیں۔ محمد علی نام ہے، چند سال پہلے الحمدللہ مسلمان ہوا، پورے گھر سے اکیلا ہوا ہوں۔ تو آپ نے 2 اعتکاف فیضان مدینہ حیدرآباد میں کیے، وہاں کے اعتکاف اور یہاں کے اعتکاف میں کیا فرق ہے اور کہاں پہ زیادہ لطف آ رہا ہے؟ کراچی میں میرے کو بہت لطف آ رہا ہے، اس لیے تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہاں پر نگران شورا کا جو بیان صبح کے ٹائم پہ مجھے بہت اچھا لگا۔ جی میں نے ہمارے گھر والوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ الحمدللہ عز و جل یہاں پہ اعتکاف ہو رہا ہے، سیکھنے سکھانے کے ہلکے لگ رہے ہیں، سنتیں آداب سکھائے جاتے ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ نے کوئی دعا یاد کی ہو؟ جی میں نے یاد کیا ہے۔ جی کون سی دعا یاد کی ہے اگر سنانا چاہیں آپ؟ کھانا کھانے کی دعا یاد کی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ الحسن۔ ماشاءاللہ آپ امامت کو حیدرآباد میں کر رہے ہیں، تو وہاں سے یہاں آنے کا ذہن کس نے بنایا کہ کراچی میں جا کے اعتکاف کرو؟ اور مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے بتایا تھا اعتکاف ہے، اسی سے ذہن بن گیا۔ الحمدللہ میں نے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، یہاں اپنا وضو، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ۔ اسلامی بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی میں آئیں اور اعتکاف میں آئیں، یہاں سنتوں کی بہاریں ملتی ہیں۔ الحمدللہ یہاں بہت کچھ سکھانے کو ملتا ہے، اور آپ بھی آئیں، آپ کے دوستوں کو بھی لائیں، جو بھی آنا چاہیں ان کو لے کر آئیں۔ غلام رسول الطاری۔ ماشاء اللہ غلام رسول الطاری بھائی، آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ 2017 میں نے اسلام قبول کیا۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ نے یہاں آ کے آپ کو کیسا لگا پیر صاحب کی جب آپ نے زیارت کی تو؟ ماشاءاللہ بڑا، یہ تو بڑا روحانی ماحول ہے یہاں پر، بڑی روحانیت ہے یہاں پر۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ مدنی چینل دیکھیں یا گھر پر بیٹھ کے رمضان گزاریں یا یہاں پر آئیں اعتکاف کریں؟ جی اعتکاف کی تو بڑی بہاریں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، تو اعتکاف تو کرنا چاہیے نا، تو مدنی چینل بھی دیکھنا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 1 ماہ کا اعتکاف جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اس میں مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں، جس میں فرض علوم کا حلقہ جاری و ساری ہے، جس میں وضو کا طریقہ، جس میں غسل کے فرائض، جس میں وضو کے مستحبات، اور اس کے علاوہ مدنی قاعدے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہاں پہ اسلامی بھائی اپنے حصے کا علم سیکھ کر دوسروں کو بتائیں گے۔ الحمدللہ 85 حلقے میں فرض علوم کا حلقہ چل رہا تھا۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے حلقے کی طرف چلتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرض علوم کے حلقے میں کیا سیکھا۔ انشاءاللہ الکریم ابھی ہم چلتے ہیں حلقے کی طرف۔
جو ان کا سبق چل رہا تھا وہ ان کا سبق آج چل رہا تھا فرض علوم کا. انشاءاللہ الکریم ہم اسلامی بھائیوں سے پوچھیں گے کہ آج آپ نے فرض علوم میں کیا سیکھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ ہم نے درس کی ترغیبات بھی یاد کی, ہم نے فجر کے الفاظ بھی یاد کیے مسلمانوں کو جگانے کے لیے, وہ بھی یاد کیے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد کی ہیں. انشاءاللہ الکریم اب اس حلقے سے 85 حلقے نمبر سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اچھا, جو آپ نے وضو کا فرائض بتایا ہے چہرہ دھونا, اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, یہ چہرے کی تعریف ہے, یعنی اتنا چہرہ دھونا فرض ہے. اسلامی بھائیوں نے محنت کی ہے, اسلامی بھائی یاد کر رہے ہیں, قاعدے کا بھی سبق یاد کیا انہوں نے, درس کی ترغیبات بھی یاد کی. ابھی ہم پوچھیں گے جو ہم اس حلقے میں بتایا گیا کہ وضو کی سنتیں بھی انہوں نے یاد کی ہیں. انشاءاللہ الکریم ابھی ان سے وہ سنتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. انشاءاللہ الکریم ہم اس میں سے مختصر سنیں گے. آپ میں سے وضو کی سنتیں کون کون بتائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور اس میں سے مختصر سنا دیں. وضو کی 14 سنتیں ہیں, اور پہلا ہے نیت کرنا, دوسرا ہے بسم اللہ پڑھنا, تیسرا ہے ہاتھ دھونا مونچھوں سمیت, چوتھا ہے کانوں کا مسح کرنا. ماشاءاللہ الکریم اسلامی بھائی نے وضو کی سنتیں بتائیں, 14 سنتیں ہیں, اور مختصر انہوں نے وضو کی سنتیں بھی بیان کی. ماشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائیوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. ابھی جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے, درس کی ترغیبات جو انہوں نے یاد کی تھی, انشاءاللہ الکریم اب ہم ان سے وہ سنتے ہیں. آپ میں سے مجھے یہ بتائیے گا, دعوت اسلامی کے تحت جو فیضان سنت یا میران سنت کے رسائل سے جو درس دیا جاتا ہے وہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کون کون بتائے گا؟ جی 7 منٹ کا. اچھا, 7 منٹ میں کیا کیا چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے 7 منٹ میں مکمل کرنی ہوتی ہے, وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے خطبہ شریف پڑھنا ہے, پھر 10 کی پہلی ترغیب ہے, پھر درود پاک کی فضیلت ہے, پھر 10 شروع کرنا ہے, پھر آخر کی ترغیب, پھر دعا. کیا مجھے جو آپ نے ترغیبات یاد کی ہیں درود پاک سے پہلے جو ترغیب پڑھتے ہیں, کیا آپ وہ سنائیں گے؟ پیارے پیارے اسلام بھائیوں, نگاہیں نیچے کی توجہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے 10 سنیے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, ضمیر پر انگلی سے کھیلتے ہوئے, بدن یا بال وغیرہ کو سلاتے ہوئے سننے سے ہو سکتی ہے اس کی برکتیں جاتی رہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ الکریم. ابھی انشاءاللہ الکریم ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ جو فجر کے الفاظ ہیں جو انہوں نے یاد کیے تھے, فجر کے الفاظ صدا لگانے کے جو نیو اپڈیٹ ہے, انشاءاللہ الکریم ہم وہ اسلامی بھائی سے سنیں گے. آپ میں سے کون کون یہ بتائے گا جو فجر کے صدا لگانے کے الفاظ ہیں وہ کون کون سنائے گا؟ ہاں ذرا کھڑے کیجئے گا. چلیں آپ مجھے فجر کے صدا لگانے کے الفاظ سنائیں. پیارے پیارے اسلام بھائیو, فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے, سونے سے نماز بہتر ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز کی تیاری کیجیے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اسلامی بھائی نے فجر کے صدا لگانے کے بھی الفاظ جو ہمیں سنائے ہیں, طریقہ کار بتایا ہے. الحمدللہ الکریم, یہ ہے دعوت اسلامی کا ماحول, یہ ہے ایک ماہ کے اعتکاف میں آنے والے اسلامی بھائیوں کا انداز, ان کا سیکھنے کا انداز. ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے, یہ یہاں پہ آئے ہیں, یہاں پہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عالمی مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کا جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں پر کیا کیا سکھایا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا, کچھ مختصر ہی سنا ہے ہم نے. وضو کے فرائض کتنے وہ سنے, وضو کی سنتیں سنی ہم نے, اس کے علاوہ فجر کے الفاظ سنے, اور اس کے بعد ہم نے جو درس کی ترغیب ہے ماشاءاللہ ہم نے وہ بھی سنی. آپ بھی سب اسلامی بھائیوں کو دعوت ہے. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا 29 جگہ پہ 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. کوشش کریں 1 ماہ کے اعتکاف میں جانے کی سعادت حاصل کریں, اور ہو سکے تو آخری 10 دن کے عشرے کا بھی اعتکاف کریں. انشاءاللہ الکریم اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. جو ادھر سیکھ رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں, یہ زندگی کا بہت زیادہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہم سمجھتے, قرآن کی نہیں پتہ, کوئی حدیثوں کا نہیں پتہ. ادھر آ کر ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. دنیا کے اندر اعتکاف تو کئی مقامات پر ہوتے ہیں, کئی مساجد کے اندر ہوتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی کا ایک اپنا ہی ماحول ہے. اور دعوت اسلامی کے تھرو کئی میں نے سنا ہے کہ مساجد کے اندر 1 ماہ کے اعتکاف ہیں, لیکن جو یہاں کی بہاریں ہیں, جو یہاں کا فیضان ہے, یوں محسوس ہوتا ہے, یوں فیلنگ ہوتی ہیں کہ گویا کہ کوئی خاص ہی کر رہے ہیں.
اس کا نام ہی سنا جائے نا تو پتہ چلتا ہے، باب المدینہ، باب المدینہ یعنی مدینے کا دروازہ، اتنی نسبتیں ہیں. اور واقعی نا میں نے کسی سے کہا میں باب المدینہ جا رہا ہوں تو وہ کہنے لگا خیر ہے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے واقعی. تو یہاں پہ آ کے فیلنگ ہوئی کہ واقعی یہاں پہ مدینے کی تڑپ نصیب ہوتی ہے، یہاں پہ عشق مصطفیٰ دیا جاتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ نے اتنی عوام لے کہاں سے لی، اتنے مریدین آ کیسے گئے؟ ہر آدمی سے پوچھا جائے کہ اس نے ریزن کیا ہے. کوئی آدمی اگر اپنے آگے 1000 2000 کا مجمع اکٹھا کر لے تو وہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، لیکن 200 سے زائد ممالک کے اندر کام، اور وہ بھی دنیا و معاشرت کو اپنے ساتھ لے کر، اور اسی طرح آنے والے دور کو اپنے ذہن و گمان کے اندر رکھ کے لوگوں کو انہی کے طور طریقے کے ساتھ دین اسلام فارورڈ کرنا. اسی طرح مدنی چینل، اور لوگوں کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا لوگوں نے کہ یار اس طرح بھی کوئی آ کے ہمیں سکھا سکتا ہے. کشمیر سے ضلع حویلی سے تشریف لایا ہوں، جو کشمیر کا آخری کونا ہے، اور وہاں پر اس وقت بھی 10 فٹ برف پڑی ہوئی ہے. ہم ٹی وی پہ اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہی جی چاہتا ہے کہ اس طرح اگر دین کے سپاہی بن جائیں تو پھر دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. لیکن آج کل لوگ دین سے ہٹ کر دنیا کو صرف چاہتے ہیں، تو اس لیے کامیابی نہیں ہے. تو میں وہاں سے آیا ہوں کہ میں اعتکاف کے نیت سے کہ میں یہاں پہ انشاءاللہ اعتکاف کروں گا. تو واقعی بڑی آسانی ہوئی. یقین کرو میں وہاں پہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہاں سے پیدل پہلے 1-2 دن آنا پڑتا ہے، پھر گاڑی ملتی ہے، پھر پنڈی آنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے ریل کا سفر معلوم بھی نہیں تھا کہاں ہے. میں نے کہا جی اللہ نے پہنچانا ہے، تو پھر ہم پہنچ گئے یہاں پہ. تو یہ صرف یہی دیکھ کر کہ جب اسلام کی انسان کے اندر محبت ہو، دین کی محبت ہو، تو پھر اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا ہی ماحول ہو، اس میں ترقی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ تمام احباب جو اس میں کام کرتے ہیں یقیناً اور بڑے نیک ہیں، اور یہی ہے کہ مسلمان کو یہی ہے کہ وہ دین کا سپاہی بن جائے، وہ دین کا کام کرے. تو ہمارے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ دعا کریں. ہمیں تو ابھی تک وضو کا پتہ نہیں ہے. اس طرح تو ہم وضو کرتے ہیں، لیکن جب سنت کے ساتھ ہمارا وضو صحیح نہیں، ہماری نماز صحیح نہیں. اگر وضو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا جینا ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم جی دین کے سپاہی ہیں، ہم سلامی ہیں؟ سب سے پہلے دین سیکھنا جسے آتا ہے. تو ہمیں بڑی یہاں پہ آ کر ہم نے دیکھا، اور جب آپ کے یہ جہاں یہ جو ادارے کے لڑکے یہاں پہ قرات کرتے ہیں تو بڑا ہی جی خوش ہوا. اور میں خود قرآن پاک پڑھتا تھا، لیکن جو میں پڑھتا اس میں بڑی غلطیاں تھیں. اور میں نے آج ایک اپنے بھائی سے وہاں پہ وہ پڑھ رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ان کو جب میں نے پھر پڑھا تو مجھے خود ہی دل میں بڑا محسوس ہوا کہ قرآن حکیم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو اسی طرح وضو کا بھی ہمیں صحیح طریقہ نہیں ہے. جب ہم اس ادارے میں آئیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. میں پنجاب کے شہر افضل آباد سے تشریف لایا ہوں. تو یہاں پر آپ اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کی مصروفیات تھی، کیا چھوڑ کر آئے آپ؟ جی الحمدللہ اپنا کام کر رہے تھے اور یہاں پہ آئے ہیں اعتکاف کے لیے. اور یہاں کا ماحول اور یہاں کی ساری چیزیں ویل اینڈ گڈ بہت اچھی ہیں، اور بہت چیزیں یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور وہ چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی وہ یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں کی، کھانا سحری افطاری، اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. تو میں تو جنرلی بہت اس چیز کا جو ہے نا وہ ہے کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم اور اپنے علاقے سے میں کوشش کروں گا بہت بندوں کو یہاں پہ بھیجوں، اور جا کے آپ بھی کچھ علم لے کے آؤ وہاں پہ جا کے. میں سلطان آباد ہجرت کالونی سے تشریف لایا ہوں. اور آپ یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے؟ جی اعتکاف کرنے کے لیے 1 ماہ کا. تو کیسے ذہن بنا آپ کا اعتکاف کا؟ میرا تو ذہن نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا اعتکاف کا، نیت ہی نہیں تھی. تو میں تو کام کرتا ہوں، تو والد صاحب نے کہا میں اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہوں تو آپ بھی بیٹھو. میں نے کہا آپ بیٹھو، میں پھر کبھی بیٹھ جاؤں گا. والد صاحب نے کہا آپ بیٹھو تو صحیح، ایک بار آپ کو مزہ آئے گا، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو میں والد صاحب کے ذہن سے کام بند کر دیا، اعتکاف پہ بیٹھ گیا میں 1 ماہ کے لیے. تو انشاءاللہ یہاں آ کے میرے کو دل کو جتنا سکون ملا اتنا کہیں نہیں ملا. جتنا مزہ یہاں ہے نا اتنا کہیں نہیں. میرے کو وضو کا طریقہ نہیں تھا، نماز کا طریقہ نہیں تھا، مدنی قاعدہ نہیں پڑھنے آتا تھا. میرے کو تو قرآن پاک کے احکام نہیں پتہ تھے. یہاں آ کے تو ہلکے میں بیٹھتا ہوں، ہلکے میں درس ہوتا ہے، مدنی قاعدہ سکھاتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں. یہاں پہ بندہ آئے، بندے کے دل کو سکون مل جائے، ہر کام بندہ دین اسلام کو پورے طریقے سے سیکھ جاتا ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ الکریم. اسی طرح کثیر عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے پروانے سمیٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم روزانہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
देखते रहिए मदनी चैनल। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।